السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حج کا مکمل طریقہ بتایا جائے گا۔ اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں یا حج کیسے کیا جاتا ہے سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو مسلمانوں کے لیے آسان ترین بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو مکمل کرنے کے لیے 5 دن مقرر کیے ہیں۔ اسلام کے مہینے 12 ذی الحجہ کو 8، 9، 10، 11 اور 12 تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ یہ ایام حج کہلاتے ہیں۔ حج کو مکمل کرنے کے لیے 5 مقامات پر جانا لازمی ہے: بیت اللہ، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ اور عرفات۔ حج کی 7 عبادتیں ہیں جن کو کرنے پر حج مکمل ہو جاتا ہے: احرام، طواف، سعی، وقوف، رمی، قربانی، حلق یا قصر کرنا۔ یہ کام اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ 8 ذی الحجہ سے ایام حج شروع ہو جاتا ہے، لیکن آپ اپنی تیاری 7 کو شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے رش کی وجہ سے معلم آپ کو 8 سے پہلے مینا کے لیے لے جائیں۔ اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ نے عمرہ کر کے احرام کھول لیا ہوا ہے اور حسب معمول گھر سے غسل کر دوبارہ حج کی نیت سے احرام باندھ لیں۔ تمتع اور قران کرنے والے افراد چونکہ ابھی عمرے سے فارغ ہوئے ہیں تو ان کے لیے احرام وہی حج کا احرام ہوگا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور حج کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد بلند آواز میں 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عورتوں کے لیے ایسا آواز میں پڑھنے کا حکم ہے۔ اب آپ احرام کی ساری پابندیاں لاگو ہو چکی ہیں۔ حج کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ ذوق و شوق کے ساتھ لبیک کا ورد کرتے رہیں اور یہ ورد آپ نے 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے تک پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لبیک کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول کرے۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ۔ 8 ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے تمام حاجی مینا پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے استقبال کے لیے بہت سارے خدمت گزار ہوں گے۔ یہاں پر تمام خیمے ایئر کنڈیشنر اور جدید سہولتوں سے آراستہ ہوتے ہیں۔ آپ مکہ سے مینا سفر کرتے وقت صرف ضرورت کا سامان ہی ساتھ رکھیں۔ زیادہ سامان آپ کی عبادت میں دشواری کا سبب بنے گا۔ اپنا شناختی کارڈ ساتھ رکھیں۔ پورے ہوش و حواس میں رہیں۔ اپنے خیمے کا نمبر، اپنی گاڑی کا نمبر اور اپنے معلم کا نمبر لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ 7 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا مینا 8 ذی الحجہ کو تمام حاجیوں کا مسکن ہوتا ہے۔ مینا میں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے ساتھ 5 نمازیں مکمل کر لینی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے مینا میں کوئی اور کام نہیں کرنا۔ جتنا ممکن ہو سکے عبادت کریں، ذکر و دعا کریں، حج کی معلومات سیکھیں، دیکھیں۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ۔ آج سے ایام تشریق بھی شروع ہو جائیں گے۔ ہر فرض نماز کے بعد مرد بلند آواز اور عورتیں آہستہ آواز میں تکبیر تشریق پڑھیں۔ اس عظیم دن کو آپ نے سورج کے نکلتے ہی عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے۔ عرفات کا مینا سے فاصلہ تقریباً 14 کلومیٹر بنتا ہے۔ عرفات میں بھی خیمے نصب ہیں اور ایک بہت بڑی مسجد موجود ہے۔ اس مسجد نمرہ سے حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ امام چونکہ سفر کر کے آتا ہے تو یہاں پر ظہر اور عصر کی نمازیں قصر کر کے پڑھائی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ مقیم ہیں تو آپ اپنی نماز کو مکمل کریں۔ چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو بزرگ افراد خیمہ میں ہی نماز پڑھ لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ عصر سے لے کر مغرب تک یہ حج کا اہم ترین وقت ہوتا ہے۔ اس وقت تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمینی عرش پر آ کر فخر سے فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے: دیکھو میرے بندے ایک ہی رنگ میں مجھ سے مغفرت مانگنے آئے ہیں، ایک ہی دعا ان کے لب پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا: گواہ رہنا میں نے ان تمام بندوں کے گناہ معاف کر دیے۔ اس لیے آج کا دن بہت اہم ہے۔ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ غروب آفتاب تک دعاؤں کی قبولیت کا اہم وقت ہے۔ اس دن آپ اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے اور سب مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگیں۔ میدان عرفات میں زور سے لے کر زوال تک کا وقوف کرنا بہت اہم رکن ہے۔ خدا نخواستہ اگر آپ بیمار یا زخمی ہو جائیں تو سعودی عرب کی گورنمنٹ آپ کو ایمبولینس یا دوسرے ذرائع سے پوری کوشش کرتی ہے کہ آپ کو عرفات کی حاضری یقینی بنائی جائے۔
عرفات کے معمولات۔ حج کے اس اہم رکن کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ غروب آفتاب تک رکیں۔ مزدلفہ کی طرف روانگی۔ سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھے بغیر عرفات سے نکل جائیں۔ راستے میں بھی نماز نہ پڑھیں بلکہ مزدلفہ پہنچ کر ایک تکبیر کے ساتھ دونوں نمازیں پڑھ لیں، یعنی کہ ایک اذان کے بعد تکبیر کہہ کر مغرب کی نماز شروع کریں اور سلام پھیرنے کے بعد بغیر تکبیر کے عشاء کی نماز شروع کر لیں، اور اس کے بعد مغرب کی سنتیں اور پھر اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور پھر وتر پڑھ کر اپنی نماز مکمل کر لیں۔ مزدلفہ میں خیموں کا انتظام نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر چند گھنٹے کا قیام ہوتا ہے جو حاجیوں کے آنے جانے میں گزر جاتا ہے۔ یہ مزدلفہ کی رات بڑی عظیم رات ہے، اس رات کی قدر کریں۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر سے بھی زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حج الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں اپنی امت کے لیے مانگی جو ساری قبول کی گئیں، لیکن ایک دعا قبول نہ کی گئی، تو لیکن اللہ کے نبی نے مزدلفہ پہنچ کر خوب دعائیں مانگی اور اسی دعا کو گڑ گڑا کر پھر مانگا تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی اور شیطان کو رسوا کیا۔ آپ اپنی قوم سے مطمئن ہو گئے اور دیکھا کہ شیطان بہت ہی واویلا کر رہا ہے اور اپنے سر میں خاک ڈال رہا ہے۔ اس رات کی قدر کریں، خوب دعائیں مانگیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورج کی شعاعیں نکلنے تک مزدلفہ میں ہی قیام کریں۔ فجر کی نماز سے پہلے مزدلفہ سے ہرگز نہ نکلیں، ایسا کرنے سے آپ پر دم فرض ہو جائے گا۔ یاد رہے مزدلفہ سے نکلنے سے پہلے آپ نے 70 کنکریاں لازمی چن لینی ہیں جن کا سائز کم از کم چنے کے دانے کے برابر ہو۔ کوشش کریں کچھ زیادہ کنکریاں اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ کنکریاں گم ہونے کی صورت میں مینا سے کنکریاں اٹھانا جائز نہیں۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ۔ آج آپ نے 4 کام کرنے ہیں اور یہ چاروں کی ترتیب بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق یا قصر کرنا ہے اور پھر طواف زیارہ کرنا ہے۔ سورج کی شعاعیں نکلتے ہی آپ نے مزدلفہ چھوڑ دینا ہے اور مینا کی طرف نکل جانا ہے۔ آج عید کا دن ہے۔ حاجی کے لیے حج میں مشغولیت کے باعث عید کی نماز کی چھوٹ ہے۔ آج آپ نے جو بھی کام کرنے ہیں وہ نہایت آسان ہے۔ شیطان کو کنکریاں مارنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ رش سے بچیں۔ آج آپ نے صرف جمر عقبہ یعنی کہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلے دونوں کو چھوڑ کر آخر پہ جمر عقبہ ہے، آپ نے اس کو کنکریاں مارنی ہیں۔ مینا میں جمرات کے مقام پر حاجیوں کو رش کرنے کے لیے سعودی عرب کی گورنمنٹ نے اس مقام کو حاجیوں کے لیے بہت ہی آسان بنایا ہے، جہاں پر 5 منزلیں بنا دی گئی ہیں جہاں پر ہر سمت سے آنے والے حاجی آسانی سے داخل ہو کر کنکریاں مار سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جمرہ مسجد خیف کے پاس ہے، یہ جسے جمرہ اولا بھی کہتے ہیں۔ دوسرا جمرہ وسطی ہے اور جو سب سے آخر پر جمرہ عقبہ ہے۔ صبح مزدلفہ سے نکلنے کے بعد دوسری صبح تک کسی بھی وقت کنکریاں ماری جا سکتی ہیں۔ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے ہی لبیک کا تلبیہ بند کر دیں۔ کنکریاں مارتے ہوئے کنکری کو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑ کر یہ دعا پڑھتے ہوئے ایک ایک کر شیطان کو ماریں۔ اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہہ کر کنکریاں مار سکتے ہیں۔ رش کی وجہ سے کنکریاں اگر ستون کو نہ لگیں اور ستون کے اطراف جو دائرہ ہے اس میں بھی گر جائیں تو واجب ادا ہو جائے گا۔ حج کا دوسرا کام قربانی۔ حج تمتع کران والوں کے لیے قربانی واجب ہے اور حج افراد کے لیے مستحب ہے۔ سب سے بہتر ہے کہ آپ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں، لیکن ٹائم کی قلت یا کسی بھی مرض یا کسی بھی تھکاوٹ سے وجہ سے اگر آپ قربانی نہیں کر سکتے تو آپ کسی بھی معتمد ادارے کو اپنے پیسے جمع کروا دیں جو آپ کی قربانی آپ کے نام سے کر دے۔ تیسرا کام سر کے بال منڈوانا یا قصر کرنا۔ سب سے بہتر ہے کہ سر کے بال منڈوا دیں، سب سے فضیلت والا کام ہے، لیکن قصر کروانے سے بھی احرام کھل جائے گا۔ 10 ذی الحجہ کے سارے کام ترتیب سے کریں، کنکریاں، قربانی، سر کے بال اور طواف زیارہ۔ عورتیں جیسے پہلے عمرے کے وقت اپنے تھوڑے تھوڑے بال کاٹ کر احرام کھولتی ہیں، حج پر بھی اسی طرح احرام کھول لیں۔ 10 ذی الحجہ کا چوتھا کام طواف زیارہ۔ یہ طواف حج کا ہے اور یہ فرض ہے۔ آپ 10، 11، 12 ان دنوں میں کسی وقت بھی یہ طواف کر سکتے ہیں
عمرہ کے طواف سے الگ بات اس میں یہ ہے کہ یہ طواف احرام میں نہیں عام کپڑوں میں ہوگا، کیونکہ ہر حاجی قربانی کے بعد احرام کھول چکا ہے۔ طواف زیارہ کے بعد صحیح ہر حاجی کو کرنی ہوتی ہے۔ عام صفا مروہ کی طرح حاجی صفا مروہ مکمل کریں۔ کسی بھی تھکان یا رش کی وجہ سے آپ صحیح 2-4 دن ٹھہر کے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے ایک اہم مسئلہ، دوران حج اگر عورتوں کو ایام مخصوص شروع ہو جائیں تو عورتیں اپنا حج جاری رکھیں، لیکن ناپاکی کی حالت میں مکہ میں داخل نہ ہوں۔ طواف زیارہ صحیح عورت تب تک نہ کرے جب تک وہ پاک حالت میں نہ آ جائے۔ چوتھا دن 11 ذی الحجہ۔ آج آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے کسی ٹائم بھی تینوں شیطانوں کو ترتیب سے کنکریاں مارنی ہیں، لیکن کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے رات مینا میں ہی گزارنی ہے۔ پانچواں دن آج پھر شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ ہر بار یہ دعا کریں، لیکن تیسرے بڑے شیطان کو کنکریاں مار کر دعا نہیں کرنی۔ اس کے بعد 13 ذی الحجہ کو رمی اختیاری ہے، آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، اور اگر آپ 13 کو رمی کر کے مغرب تک مینا سے نکل جائیں تو ٹھیک ہے۔ اگر مغرب مینا میں ہی ہو جائے گی تو آپ کو 14 کو بھی کنکریاں مار کر نکلیں، اور اپنے ملک روانگی سے پہلے طواف وداع لازمی کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس حج کو قبول فرمائے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو معلوماتی اور اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میری آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ حج کر رہے ہیں تو میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں۔